اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دل کو کھوٹ اور حسد سے پاک رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھیں۔ اگلے دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات فرمائی تو پھر وہی انصاری اسی طرح سے آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسی ہی بات ارشاد فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میرا جو ہے نا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر حضرت بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور مجھے ان کے تمام اعمال معمول ہی نظر آئے اور میں حیران ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی کر دی لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ ہی میری کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ ہی میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی، بلکہ قصہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ آپ کے بارے میں 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ جو ہے نا آپ ہی آئے، اور اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا کوئی خاص عمل دیکھوں، پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں، میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے جب پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پہ حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے۔ تو ایک حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، وہ بیمار تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اپنے اعمال میں سے 2 عملوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، ایک تو یہ کہ میں کوئی لایانی بات نہیں کرتا، یعنی فضول بات نہیں کرتا، بتونی نہیں باتیں، گپے شپے مارنا، دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیا کرتا، دوسرا یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف ہے۔ اس لیے دیکھیں کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، کسی کے لیے حسد نہ رکھیں، کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں۔ ہمارے جو دل کی بیماریاں ہیں وہ اصل بیماریاں یہی ہیں، جو دنیا کی بیماریاں ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کچھ ہے، یہ تو دنیا کی عارضی بیماریاں جس کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، بیماری سے صحت یابی بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل بیماری ہیں نا وہ ہمارے دل کی ہیں، تو ہمیں اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اپنے دل پہ توجہ کرنی ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے اور ان گندگی غلاظتوں سے ہمارا دل پاک صاف ہو جائے اور یہ تمام بیماریاں برائیاں ہمارے دلوں سے